بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 575، 576 اور 577 تقریباً ایک ہی مفہوم کی ہیں۔ 575 نمبر حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث پاک بیان کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر وہ نماز کی طرف کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا آپ کی سحری اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ تو انہوں نے بتایا جتنی دیر میں 50 یا 60 آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے سحری فرمائی، اور سحری کرنے کے بعد جماعت کے اندر اتنا وقت تھا کہ جتنا 50 یا 60 آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ ان احادیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نماز فجر کا یہ اول وقت ہے، لیکن نماز فجر کا مردوں کے لیے جو افضل وقت ہے وہ اس وقت ہے کہ جب سفیدی خوب پھیل جائے، کیونکہ سنن ترمذی، سنن ابن داؤد اور سنن نسائی، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز سفیدی پھیلنے کے بعد پڑھو، اس میں زیادہ اجر ہے۔ تو جس کے اندر فجر کے اول وقت میں نماز پڑھنا ثابت ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اور اس حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا قول ہے۔ اور جب قولی اور فعلی حدیثیں آپس میں ان کا تعارض ہو تو قولی حدیث کو ترجیح ہوتی ہے۔ لہذا نماز فجر کا افضل وقت مردوں کے لیے یہ ہے کہ جب روشنی پھیل جائے، یعنی نماز با جماعت مسنون طریقے سے ادا کی جائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے اور دوبارہ پڑھنی پڑ جائے تو دوبارہ نماز با جماعت مسنون طریقے سے ادا ہو جائے اور وقت تب بھی باقی ہو، تو یہ نماز فجر کا افضل وقت ہے مردوں کے لیے کہ اسفار کر کے روشن کر کے پڑھنا۔ اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ نماز با جماعت کے لیے زیادہ لوگ جمع ہوں گے تو پھر زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔